رکھیے گا قبر رسول جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے محبوب ترین جگہ ہے. قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی نفلی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے نا تو قبر رسول کی حاضری ہے. وہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے تو قبر رسول تو بہت بڑی شعائر اللہ ہے. اور سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ دلوں کے تقوی سے ہے. تو رسول اللہ کی تعظیم تو ویسے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قبر رسول کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قبر رسول کی حاضری اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کم از کم 4 کتابوں میں آتا ہے. الموطا امام مالک کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ جب کبھی بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام. تو صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ قبر مبارک پہ فریکوینٹلی آیا جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، سعادت سمجھتے تھے اسے. لہٰذا کوئی شخص گنبد خضرا کے حوالے سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کوئی نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ قبر رسول کو مٹا دیا جائے یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک. یہ اکثر لوگوں نے یہاں مشہور کیا ہوا کہ جی وہ جو ہے محمد بن وہاب اور ان کی جماعت یہ چاہتی تھی قبر رسول کو ختم کر دیا جائے، نبی الاسلام کا جسم عطر شفٹ کر دیا جائے. بالکل جھوٹ. خدا کے لیے آپ لوگوں نے تو وہ تعظیم نہیں کی جو وہ لوگ کرتے ہیں. آپ کے مولوی 50 دفعہ نام لیتے ہیں نبی الاسلام کا تو شاید ایک دفعہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے. لیکن آپ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اماموں کو دیکھیں، اگر ان کے جملے میں 10 دفعہ نبی الاسلام کا نام آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھتے ہیں. یہ ان کے روٹین کا حصہ ہے. آپ لوگ صرف انگوٹھے چومتے رہ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں. اتنا ان سے کلوال ہے، وہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. وہاں جو حاجیوں کو کتابیں دی جاتی ہیں نا قبر رسول کی حاضری کے اوپر، اس میں باقاعدہ مفتی اعظم سعودیہ بن باز کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں ان کی موجودگی میں آپ آواز بلند نہیں کر سکتے. لہذا قبر رسول پر بھی کوئی بندہ آواز بلند نہیں کر سکتا، ایون صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی گستاخی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ مت لگا لینا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا، اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، یعنی درود شریف کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. یعنی نبی علیہ السلام اور اس کے بعد سارے جو صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہے ہیں، ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے. ہاں، قبر رسول پہ ذرا ایک پروٹوکول ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص، اور یہ قبر رسول والے چیپٹر کے اندر، قبرستان والے چیپٹر میں امام داؤد لے کے آئے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی قبر پہ سلام عرض کرتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہوں. لیکن یہ روح لوٹنا بھی برزخی ہے، سلام کا جواب بھی برزخی ہے. کوئی فزیکلی نہ سن سکتا ہے نہ اسے ریکارڈ کر سکتا ہے. یہاں سے تو ہمارا پہنچایا جاتا ہے نا، اور پھر نبی علیہ السلام سلامتی کی دعا ہمارے لیے کر دیتے ہیں. لیکن جو قبر رسول پہ عرض کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ، یعنی سمجھ لیں وہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور نبی علیہ السلام ریئل ٹائم اسے جواب دیتے ہیں. اور بہت بڑی سعادت ہے. قبر رسول کی حاضری تو ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. اس لیے جو لوگ مدینہ شریف رہتے ہیں یا حج اور عمرے پہ جائیں تو جتنی دفعہ موقع ملے روضہ شریف پہ حاضری دیں، سلام عرض کریں. دیکھیں قبر رسول پہ آپ کی حاضری ہو
اور ہر دفعہ نبی علیہ السلام کو آپ سلام عرض کریں اور آپ کی طرف سے جواب آئے سلامتی کا، تو اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کوئی شخص نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ اسے ملے۔ اور جو بیچارے نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں بڑا آسان سلسلہ رکھ دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور باقی سارے کلمات مؤذن کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے۔ اس حدیث کا کچھ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہاں بیٹھ کے اذان کا جواب دے کر درود شریف پڑھ کر وسیلہ والی دعا مانگ کر، جو اذان کے بعد کی دعا ہے، تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، آپ کو شفاعت مل جائے گی، اس کے لیے وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ باقی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص ذکر اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا تھا، سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ جس نے اللہ کے ذکر اور درود شریف کے ذریعے دعا مانگی تھی، اور جس نے بغیر ذکر و درود کے دعا مانگی اس کو آپ نے بلا کے تعلیم کیا، اور فرمایا سائل نے جلدی کی، پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے مانگو۔ اور نماز میں ہم دیکھیں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم درود شریف پڑھ چکو تشہد میں، اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں عربی زبان کے اندر جتنی بھی آئی ہوئی ہیں، اور ایون مسنون نہ بھی ہوں، الفاظ درست ہوں، عربی میں آپ نماز کے اندر مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہد۔ اور دوسرا سجدہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدوں میں دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ایک تو وہ تسبیحات ہیں جو صحیح مسلم میں اور ترمذی میں آئی ہیں نا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، ایک یہ تسبیحات بھی ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ کو اینڈ پہ جو ریسرچ پیپرز ملیں گے میں نبی علیہ السلام کی نماز کا پورا طریقہ، اس میں یہ ساری تسبیحات لکھی ہوئی ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروٹوکول ہے اللہ کا ذکر اور درود شریف۔ تو یہ میں نے بات اس لیے تفصیل کے ساتھ کی تاکہ یہ ایک کلیریفیکیشن کے ساتھ باقی چیزیں بھی چلیں۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں جو بالکل جذباتی طور پہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باتیں بالکل اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے آپ کو پریزنٹ کی گئی ہیں۔ اب کسی کے دماغ میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں قبر رسول کی حاضری اتنی بڑی سعادت ہے تو ہمارے بابوں کے درباروں کی بھی حاضری؟ نہ،